شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والی عورتیں کان کھول کر سن لیں، تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں، یہ بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی وہ کان کھول کر سن لیں، تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ وہ جلد از جلد طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑنے والی ہیں، کیونکہ جب رشتے میں محبت کے اظہار میں کمی آ جاتی ہے تو دلوں میں خاموش فیصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی فاصلے آہستہ آہستہ گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کا بیان آپ نے غور سے نہ سنا تو ساری زندگی کے لیے پچھتاتی رہو گی، کیونکہ جب زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، جب گھر بکھر جائے گا، تب تمہیں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، مگر اس وقت کا یاد آنا کسی درد کی دوا نہیں بنے گا، اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر مرد کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں یا وہ کون سے 3 حصے ہیں جن کو بوسہ دینے سے، جن کو چومنے سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، رزق کی بارش برستی ہے اور گھروں میں بے بہا سکون آتا ہے، دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سن کر چونک گئی ہوں گی کہ جو عورتیں یہ کام نہیں کرتی، مطلب یہ کہ شوہر کے وہ 3 خاص حصے نہیں چومتی، وہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہتی ہیں، ہمیشہ روتی رہتی ہیں، تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ ایک عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی خیر نہیں لاتی، ان کا گھر آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، اور ایسی عورتیں جہاں کہیں بھی جاتی ہیں مصیبتوں کی دلدل میں پھنسی رہتی ہیں، پریشانیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور سکون ان سے روٹھ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ آخر شوہر کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن پر بوسہ دینے سے یا جن پر عمل کرنے سے زندگی سنور جاتی ہے اور جن سے غفلت برتنے سے زندگی بکھر جاتی ہے، کچرا کچرا ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک گہری معلومات دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور آپ میرا بیان سننے کے لیے آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جائیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے میری باتیں سننے کے لیے، تو میں کہتی ہوں کہ کچھ ایسی باتیں سن کر جائیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں، جو آپ کی زندگی میں کام بھی آئیں اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر شدید بیماری میں مبتلا ہوئے کہ کوئی بھی ان کے قریب آنے کو تیار نہ تھا، ہر طرف آزمائش تھی، دکھ تھے، تکلیفیں تھیں اور بالکل تنہائی تھی، مگر ایک ایسی ہستی تھی جو ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو روزانہ اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دیتی تھی، یعنی 3 جگہوں پر محبت اور وفاداری کا اظہار کرتی تھی، بیماری، بدبو اور تکلیف کے باوجود بھی اپنے شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ دیتی تھی، ان کو چومتی تھی، اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی، اور انہی 3 عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو یہ انعام دیا کہ اس کی ہر دعا قبول فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے سے انعام یہ ملا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب شوہر کو اتنا زیادہ پیار دیا تو ان کو انعام کیا ملا؟
جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے شوہر کی شفا یابی کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایوب کی بیوی کی دعا کو قبول فرمایا، فوراً قبولیت کا شرف دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا عطا کی، مکمل صحت یابی عطا کی۔ پھر بیوی نے دعا کی، یا اللہ ہمارے پاس جو مال دولت اور نعمتیں پہلے تھیں وہ بھی ہمیں دوبارہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور جو کچھ چھن چکا تھا سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے 3 حصوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھی، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا، کیونکہ ایسا عمل پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اب شوہر کی وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے ذرا چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے اور دل پر اثر کر جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی تھی، یعنی محبت، وفاداری اور قربت کا وہ اظہار نہیں کرتی تھی جو ایک بیوی کو کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی 3 چیزوں کو نہ چومنے کی وجہ سے، بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، وفاداری نہ نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا یہ دی کہ وہ جہنم میں ڈال دی گئی۔ ایک نبی کی بیوی، وہ ایک نبی کی بیوی تھی، مگر نسبت نے نہیں، عمل نے فیصلہ کیا۔ اب ذرا غور کریں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اس کی ہر ایک دعا قبول فرمائی گئی، شفا بھی ملی، دولت بھی لوٹ آئی اور عزت بھی عطا ہوئی۔ اور دوسری طرف شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، محبت اور وفاداری کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی، اتنی بڑی سزا کہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اتنے بھیانک انجام تک پہنچی۔ میری پیاری بہنوں، اگر میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی بات کروں تو حضرت آسیہ بھی اپنے شوہر کی 3 چیزوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھی، 3 حصوں پر ضرور بوسہ دیتی تھی، ضرور چومتی تھی، ضرور آنکھوں سے لگاتی تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر فرعون ایک کافر ہے، مگر اس کے باوجود بیوی ہونے کا فریضہ نبھاتے ہوئے اس نے شوہر کے تمام حقوق ادا کیے، محبت اور وفاداری کا اظہار کیا، اور انہی 3 نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے آسیہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ زمین پر بیٹھی ہوتی تھی، مگر ان کا تذکرہ عرش بری پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک نیت اور عمل کی قدر ہوتی ہے، حالات اور نام کی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ جو عورتیں شوہر کی 3 خاص چیزوں پر بوسہ دیتی ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہیں، اور جو عورتیں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی وہ دل کی دوریوں میں الجھ جاتی ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہیں، پریشان حال رہتی ہیں، اور تباہی آہستہ آہستہ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر محلے میں، آپ کے محلے میں یا پھر کسی بھی گلی کا کوئی محلہ ہو، اس محلے میں ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے، صرف ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ کوئی بھی محلہ ہو، ایک گھر وہاں ضرور ایسا ہوگا جس گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان شدید اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر شوہر کی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کو بوسہ دینے سے عورت کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جن کو نہ چومنے کی وجہ سے، یعنی شوہر کے 3 حصوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گھر جلد ہی جلد تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان 3 حصوں میں سب سے پہلا حصہ ہے شوہر کے ہاتھ۔
جی ہاں، وہ ہاتھ جو ایک بیوی کے لیے پورا دن خاک چھانتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شوہر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، وزنی بوریوں کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مٹی میں بیٹھتا ہے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ مگر جب یہی شوہر شام کو گھر آتا ہے، پورا دن خاک چھانتا ہے، دھوپ ہو بارش ہو جیسا بھی موسم ہو، اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جب اتنی زیادہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد گھر آتا ہے تو آگے اس کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، بیوی اس کو کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے جس سے شوہر کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، دل بجھ جاتا ہے اور محبت خاموش ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسی عورت جلد تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، جو عورتیں محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے شوہروں کے ہاتھ چومتی ہیں، وہ یہ ثابت کرتی ہیں، یہ اعلان کرتی ہیں کہ دیکھو، میں گنہگار ضرور ہو سکتی ہوں مگر شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک گناہ کی معافی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے مگر شوہر کی ناشکری کرنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک مختصر سا واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا کسی قبرستان سے گزر ہوا تو اس نے ایک قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز سنی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ جو بھی سنتا ڈر اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا، مگر اللہ والے نے ہمت کی، قبرستان کے اندر قدم رکھا اور اسی قبر کے سرحانے پہنچ گئے جس قبر کے اندر سے چیخنے، رونے اور دل دہلا دینے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ والے نے قبر کے ارد گرد دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، پھر نظر پڑی ایک پتھر پر جو قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس پتھر پر لکھا تھا کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ والا چونک گیا، سوچنے لگا کہ قبر کی تختی پر تو مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، مگر یہ کس طرح کی عورت ہے جس کی قبر کی تختی پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے؟ تو خیر، اسی پتھر پر مرنے والی کا پتہ بھی درج تھا۔ جہاں یہ جملہ لکھا تھا تو وہاں اس کا پتہ بھی درج تھا۔ اللہ والے نے حقیقت جاننے کے لیے اسی پتے کا رخ کیا۔ چلتے چلتے ایک بستی میں جا پہنچا جس کی بیوی کی قبر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ والے نے اس عورت کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تمہاری بیوی کی قبر کی تختی پر یہ جملہ کیوں لکھا ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے اللہ والے، بے شک وہ میری بیوی تھی مگر وہ ایک ظالم عورت تھی۔ میں پورا دن اس کے لیے خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، وزنی بھاری بوریاں کندھوں پر اٹھاتا تھا، مگر جب شام کے وقت گھر لوٹ کر آتا تو وہ میرا استقبال کرنے اور میرا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کوئی ایسے جملے بول دیتی جن سے میری تکلیف اور تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ میں ساری رات روتا، تنہائی میں بیٹھتا، اللہ سے شکوے اور فریاد کرتا، لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار میری بیوی بیمار ہو گئی اور بیماری نے اسے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ جب ہم نے غسل اور کفن کے بعد میت کو قبر میں اتارا تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ اور پتہ نہیں کتنے زہریلے کیڑے تھے، اور جیسے ہی میت پر مٹی ڈالی گئی تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اسی لمحے سے چیخیں شروع ہو گئیں۔ اے اللہ والے، آج 10 سال گزر چکے ہیں مگر وہ خوفناک
دردناک آوازیں ختم نہیں ہوئیں، اور میں نے اس کی قبر کی تختی پر خود لکھوایا کہ جو عورت شوہر کی ناشکری کرے گی اس کا انجام یہی ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، مطلب یہ ہوا کہ جو عورت شوہر کے تھکے ہارے ہاتھوں کو چومتی ہے، اس کی شکر گزاری کرتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس عورت کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو عورتیں تھکے ہارے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کے ہاتھ نہیں چومتی، اس کے درد کو نہیں سمجھتی، ان کا انجام دنیا میں بھی بھیانک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بھیانک ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی، اور وہ ہے بیماری کے وقت شوہر کے سرہانے بیٹھے رہنا اور شوہر کی پیشانی چوم کر یہ کہنا، اے میرے سردار تو پریشان نہ ہو، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میرے سردار، جب تک میں تیرے ساتھ ہوں تجھے کسی کی فکر کیوں ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میری پیاری بہنوں، جب ایک عورت شوہر کی بیماری کے لمحوں میں اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے پسینے کو صاف کرتی ہے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ جملہ بولتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ الفاظ شوہر کے جسم سے زیادہ اس کے دل کو شفا دیتے ہیں۔ فرمایا، جب ایک عورت شوہر کی بیماری کے وقت شوہر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ جملے بولتی ہے کہ اے میرے سردار، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، تو وہ عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ وہ عورت بیٹھی زمین پر ہوتی ہے مگر اس کا تذکرہ عرش پر ہو رہا ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ ذرا معاشرے پر غور کیجئے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم مردوں سے دوستیاں لگاتی ہیں، یاری لگاتی ہیں، موبائل کی سکرین کے پیچھے ہنسی مذاق کرتی ہیں، اور پھر دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی شوہر کو غلط سمجھنے لگتی ہیں، بات بات پر شک کرتی ہیں، الزام لگاتی ہیں اور تلخ جملے شروع کر دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ کڑوی حقیقت ہے جو ہمارے گھروں کو اندر سے کھا رہی ہے۔ غیر محرم کی ایک میٹھی بات شوہر کی ساری محنت بھلا دیتی ہے، باہر کی تعریف دل کو بہکا دیتی ہے، اور عورت یہ بھول جاتی ہے کہ جس مرد نے اس کے لیے دن رات محنت کی، وہی آج اس کی نظر میں بے وقت بنا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب عورت باہر کے لوگوں کی باتوں کو سچ اور شوہر کے احسانات کو بے معنی سمجھنے لگے تو پھر گھر میں محبت کیسے بچ سکتی ہے، بچوں کے دل کیسے محفوظ رہیں گے، اور رحمت کے فرشتے وہاں کیسے اتریں؟ اسی لیے آج بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، دلوں میں نفرت ہے، اور رشتوں میں اعتماد ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ غیر محرم کی قربت نے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے وہی عورت عزت پاتی ہے، اور جو عورت دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کے خلاف ہو جائے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلا دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی، اور وہ تیسری چیز ہے شوہر کا مال۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، امانت سمجھ کر اسے سنبھالتی ہے، فضول خرچی سے بچتی ہے اور ایک ایک کر کے پیسے کی قدر کرتی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی عدم موجودگی میں، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کے حکم کے مطابق امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی مال بھی محفوظ رکھتی ہیں اور اپنی عزت بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت شوہر کے پیسے کو اپنی عیاشی کا ذریعہ نہیں بناتی بلکہ ذمہ داری سمجھ کر خرچ کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سکون خود بخود اترنے لگتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، فضول خرچی کرتی ہے، امانت میں خیانت کرتی ہے اور شوہر کی عزت
کوئی بھی حفاظت نہیں کرتی، ایسی عورت کے بارے میں اللہ کا فرمان بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، اور جو امانت میں خیانت کرے وہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے اور شوہر کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہی ٹوٹا ہوا اعتماد گھر کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، شوہر کا اعمال امانت ہے، اس کی عزت ذمہ داری ہے، اور جو عورت اس تیسری چیز کا حق ادا کر لیتی ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اگر تمہاری بیوی تمہاری ان 3 چیزوں کا خیال نہیں رکھتی تو سمجھ لیجئے وہ تمہاری خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عورت شوہر کی بیماری میں اس کے سرہانے بیٹھنے کی بجائے اسے اکیلا چھوڑ دے، اس کے درد کو محسوس نہ کرے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے کی بجائے فون میں مصروف رہے، وہ دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کو یا تو حکمت اور نرمی سے سمجھاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ رشتہ قربانی مانگتا ہے، اور اگر پھر بھی اس کا رویہ نہ بدلے تو عقل سے کام لو، جذبات سے نہیں۔ اور دوسری بات، جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کی محنت کو کم سمجھتی ہے، اس کے تھکے ہوئے ہاتھوں کی قدر نہیں کرتی، وہ عورت خود بخود تباہی کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی عورت پر دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، جو عورت شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، فضول خرچی کرتی ہے، اجازت کے بغیر پیسہ اڑاتی ہے، حساب دینے سے کتراتی ہے، وہ عورت اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی جڑیں کمزور کر دیتی ہے۔ پھر غربت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور انجام خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کو دشمن نہ بناؤ مگر آنکھیں بند بھی نہ رکھو، نصیحت کرو، مثال بنو، خود عدل کرو، محبت کے ساتھ حدیں قائم کرو، کیونکہ جب مرد مضبوط اور باکردار ہوتا ہے تو گھر محفوظ رہتا ہے، اور جب عورت ذمہ دار اور شکر گزار ہوتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو اپنا اپنا حصہ نبھانا ہوگا، ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی۔ تو پیاری بہنوں، امید یہی ہے کہ آج کے بیان نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، اور یقیناً آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو سلامتی والا بنائے، ہمارے گھروں میں برکت